ہمارا ہمیشہ سے خیال ہے کہ پاکستان کے دیرینہ چیلنجز وقتی طور پر جو معاملات ہوتے ہیں ان سے آگے کے ہیں، اور یہ بات اب ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں جو مارکہ حق تھا وہ ایک اہم ترین سنگ میل کی حیثیت رکھے گا اور اس کے حوالے بنتے رہیں گے، لیکن دیرینہ چیلنجز سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے۔ دیرینہ چیلنجز کیا ہیں؟ جو آپ نے اندوناک واقعات دیکھے 2 دہشت گردی کے پچھلے 36 گھنٹوں کے اندر، جس میں بنو کا واقعہ ہے جہاں پر پولیس اسٹیشن کے اوپر حملہ ہوا، خودکش حملہ ور نے اپنے آپ کو اڑایا، جو عام زبان میں ہم اس گھناؤنے عمل کو بیان کرتے ہوئے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد دھماکہ اتنا شدید تھا کہ شہادتیں ہوئیں، لوگ زخمی ہوئے، بلڈنگ زمین بوس ہو گئی، اور آج لکی مروت کے اندر دوبارہ سے بظاہر پولیس والوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ابھی تک جو میں آپ کے سامنے STH کر رہا ہوں، اس رپورٹ کے مطابق 8 افراد اس کے اندر شہید ہو چکے ہیں، بہت سارے زخمی بھی ہیں، اس کے اندر خاتون بھی شامل ہیں، راہگیر بھی شامل ہیں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک پورا فرنٹ لوڈڈ تمام تر توانائی کے ساتھ، تمام تر پلاننگ کے ساتھ پاکستان کے خلاف جو پلان تھا، جو جنگ کے معاملات کے دوران رکا ہوا تھا یا اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا تعطل نظر آتا تھا، وہ دوبارہ سے جاری ہو گیا۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ دشمن ہمارے خلاف کس قسم کے گھناؤنے وار کر رہا ہے، معاملہ اب اس سے آگے کا چلا گیا ہے۔ جو ہمارے دیرینہ چیلنجز ہیں اس کے اندر نئے دشمنوں نے اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہوگا آپ نے محسوس کیا کہ اسرائیل کی طرف سے پاکستان کا نام بار بار لیا جا رہا ہے۔ اس کا آغاز اگر آپ دیکھیں واضح انداز سے جب نام لیا جانے لگا تو ہندوستان کے اندر سے ان کے امبیسڈر کا انٹرویو کیا گوسوامی نے، اور اس انٹرویو کے اندر اسرائیل کے امبیسڈر نے پاکستان کے بارے میں کیا باتیں کی۔ پھر نتن یاہو کا ایک حالیہ بیان چل رہا ہے جس کے اندر وہ بتا رہا ہے کہ کیسے سوشل میڈیا کے اوپر اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات میں درار ڈالنے کے لیے پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو کسی بیسمنٹ میں موجود ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں اور کیمپینز چلاتے ہیں، اور یہ کیمپینز جو ہیں وہ پاکستان سے اوریجنیٹ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کا حوالہ بیشتر جگہوں پر آپ کو نظر آتا ہے۔ ان کے منسٹرز کبھی یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا ان کے تجزیہ نگار یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ٹھیک ہے پاکستان میڈیٹ تو کر رہا ہے، ہمیں پاکستان کے اس رول کے بارے میں خوشی نہیں ہے، لیکن ہم تو امریکہ کے ساتھ ہیں اور امریکہ جو فیصلہ کرے گا ایران جنگ کے حوالے سے ہم اس کو مان لیں گے۔ سو پاکستان 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 جو ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوئی، جب ہم نے ان ویڈیوز کو دیکھا جس کے ذریعے ہم ہندوستان کی طرف سے جو پلاننگ کے بعد جہاز تعینات کیے گئے تھے ان کے تمام ویڈیوز ہمارے پاس موجود تھے، وہ تمام سین آپ کے سامنے موجود تھا، تو ہمیں بتایا گیا اس بریفنگ کے اندر کہ تقریباً 125 سے اوپر کے قریب اسرائیل کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ ایکسپرٹس انوالو ہوتے تھے ہندوستان کی اس پلاننگ کے اندر، جس کا نتیجہ اس جنگ کی صورت میں نکلا، جس کے نتیجے میں مارکہ حق سامنے آیا۔ تو آپ کو اسرائیل کا فٹ پرنٹ اس تمام معاملے کے اندر نظر آتا ہے اور بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے حالات میں جب پاکستان نے سٹینڈ لیا ہے، بہت سارے ملک پاکستان سے خوش ہیں، چند ایک ملک ناراض بھی ہیں، اور وہ اپنے پرانے ایجنڈے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان نے اس جنگ کے بعد جو ہم نے معاملات سفارتی طور پر اٹھائے اور دوسری جنگوں کے اندر میڈیشن کا رول پلے کیا، اس سے ہمارے بارڈر کے خطرات کچھ تبدیل بھی ہوئے ہیں۔ ایران کے حوالے سے ہمیں جو خدشات ہمارے ذہن میں موجود تھے وہ بہت حد تک نیوٹرلائز ہو گیا، لیکن نئے دشمنوں نے اکٹھ بنا لیا ہے۔ یہ دہشت گردی کے واقعات ہیں اور جس تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں، یہ اس تمام پلاننگ کا ایک آپ کو عکس نظر آتا ہے۔ اس میں صرف افغانستان انوالو نہیں ہے، وہ تمام پلاننگ جس قسم کی خوفناک پلاننگ چاہیے اب بڑے ہاتھوں کے اندر موجود ہے۔ تو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم بہت دیر تک سیلیبریشن کے موڈ میں نہیں رہ سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری سیکورٹی فورسز جو مٹھائیاں کھا رہی ہیں، وہ جانیں قربان کر رہی ہیں، وہ بارڈر کے اوپر لگی ہوئی ہیں، لیکن جو اوورآل ماحول ہم نے بنایا ہوا ہے وہ قوم کو ٹینشن میں مبتلا کیے بغیر اس کے اوپر باقاعدہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر باقاعدہ پلاننگ لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے۔ دیرینہ چیلنجز کے اندر میں معاشی چیلنج کو بھی ٹاپ کے اوپر رکھوں گا۔ حکومت کی جتنی دھنائی پیٹرولیم کی لیوی کے اوپر ہو چکی ہے، میرا نہیں خیال کہ پچھلے پاکستان تحریک انصاف کی تمام تر کیمپینز نے بھی اتنا اثر حکومت کے اوپر ڈالا ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کے لیے جو رستے ہیں وہ محدود ہیں، لیکن جب آپ بیانات اس قسم کے دینے لگ جاتے ہیں
کہ لیوی جن کے پاس جاتی ہے آپ ان سے سوال پوچھیں، ہمارے اس کے ساتھ لینا دینا کوئی نہیں ہے، اور عوام کی تکلیف کو آپ ریلیف کا نام دیتے ہیں، تو پیغام یہ جاتا ہے کہ نہ صرف آپ دیرینہ چیلنجز کے اوپر فوکس نہیں کر رہے بلکہ آپ عوام کی تکلیف سے بھی دو ہاتھ پرے کھڑے ہو گئے ہیں، اور نہ عوام کی تکلیف کا آپ کو احساس ہے، نہ دیرینہ چیلنجز کے اوپر ڈیبیٹ کروانے کی اہمیت کا آپ کو احساس ہے۔ یہ جو دونوں فیکٹرز ہیں یہ تباہ کن ہیں حکومتوں کے لیے، یہ تباہ کن ہے ان کی ریپوٹیشن کے لیے۔ تو سیلیبریشن ہم نے کر لی، دیرینہ چیلنجز کے اوپر توجہ دیں، بجائے اس کے کہ ہم بلیم گیم کے اندر جائیں اور اس کے بعد پھر ہم یہ کہتے رہیں کہ میں تو ایک ادنا سا کھلاڑی ہوں یا ان کا ایک ممبر ہوں ان کی ٹیم کا، اور اس ٹیم کے اندر جنرل عاصم منیر جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں ان کا نام بھی لیا جائے، اور پھر کبھی یہ کہہ دیا جائے کہ جی اس لیوی کا آپ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں، ان سے پوچھیں جن کے پاس یہ لیوی جاتی ہے۔ اس قسم کے بیانات اگر نہیں دیے گئے تو پھر اس کی وضاحت چاہیے، اور اس قسم کے بیانات، اس طرز کے بیانات اگر آپ دیتے رہیں گے تو پھر اس کا سیاق و سباق بھی واضح کیجئے کہ آپ یہ بیانات کیوں دے رہے ہیں۔ اور برابر میں یہ بھی دھیان رکھیے کہ پارلیمان کے اندر جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے، پارلیمان کے اندر جو انیشیٹوز جا رہے ہیں، کیا وہ عوام کی تکلیف اور زندگی سے بالکل علیحدہ نہیں ہے؟ کیا یہ وقت ہے ممبر پارلیمنٹ کا اکٹھا ہونا اس معاملے پر کہ ہمارے اور ہمارے خاندان کے ممبران کو بلو پاسپورٹس ایشو کیے جائیں؟ یہ وقت ہے یہ کام کرنے کا۔ لیکن اگر آپ کا نظام انسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر پارلیمان کا میں نے ذکر کیا، حکومتی لیول کے اوپر لیوی کا میں نے ذکر کیا، اور فیصلہ سازی کے لیول کے اوپر جو میں نے دہشت گردی کا ذکر کیا، اگر آپ ان معاملات سے پہلو تہی کرتے رہیں گے، اس کے اوپر توجہ دیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، تو یہ تمام سیلیبریشن بےمعنی تو نہیں ہوگی لیکن یہ اثر اپنا کھو دیں گی۔ پاکستان نے جنگ جیتی ہے، پاکستان کا میڈیشن کا رول بڑا اہم ہے، لیکن ہمارے دیرینہ چیلنجز ابھی زائل نہیں ہوئے۔ اگر بنوں کے اندر ہونے والا اور لکی مروت کے اندر ہونے والا دہشت گردی کے یہ دونوں واقعات جو ہیں یہ ہمیں وقتی طور پر ریمائنڈر نہیں لگتے، تو نہ جانے ہمیں وقتی طور پر ریمائنڈر کیا لگے گا۔ یہ ریمائنڈرز ہیں کہ ہمارے مسائل موجود ہیں، اور یہ مسائل صرف پھلجھڑیاں چھوڑنے سے اور سیلیبریٹ کرنے سے اور کیک بانٹنے سے دور نہیں ہوں گے۔ اس کے اوپر سنجیدہ توجہ کی ضرورت ہے، اور انہی مسائل کی کیٹیگری کے اندر عوام کی تکلیف بھی ہے اور فیصلہ سازی کا انداز بھی۔